اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولد الصالح ریحان من ریاحین الجنہ۔ ہمارے درس کا عنوان تربیت اولاد ہے۔ دیگر مہم ترین موضوعات کی طرح تربیت اولاد بھی ایک مہم بلکہ اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث نورانی میں فرماتے ہیں الولد الصالح ریحان من ریاحین الجنہ، صالح اولاد جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ سب سے پہلے ہم تربیت اولاد کے موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا کون سی چیز ہے اور وہ کون سا ہدف ہے، اسی طرح سے اور وہ کون سا فائدہ ہے جس کی وجہ سے ہم اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کریں، اولاد کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کریں، اس پر مقالے لکھیں، اس پر کتابیں لکھیں۔ وہ اس وجہ سے کہ تربیت اولاد نسل جدید کی پرورش کا ضامن ہے۔ آپ ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو ایک نئی نسل دے رہے ہیں۔ اب وہ نسل کیسی ہوگی؟ جیسی نسل ہوگی ویسی سوسائٹی ہوگی، ویسا معاشرہ ہوگا۔ وہ نسل جب بڑھے گی اس کے اختیار میں معاشرے کے امور آئیں گے تو وہ نسل کس طرح سے اپنے معاشرے کو چلائے گی، کس رخ اور کس سمت میں اپنے معاشرے کو لے کے جائے گی، یہ سب اس بات پر موقوف ہے کہ اس نسل کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تربیت اولاد پر قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہم السلام اور عقلاء عالم نے بہت تاکید کی ہے۔ تربیت اولاد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا ایک سرا معاشرے میں ہے، دوسرا سرا والدین میں ہے۔ تربیت کا رکن ہے والدین یہاں پر۔ اب تھوڑی گفتگو کرتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے۔ ضرورت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلی چیز، آپ اس شخص کی ذاتی صلاحیتوں کو کس طرح سے آپ نکھاریں گے اسی تربیت کے ذریعے سے۔ بس سب سے پہلا نکتہ جو تربیت اولاد میں اہم ہے اور جس ہدف کی وجہ سے تربیت اولاد کا موضوع اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بچے نے جو ابھی چھوٹا ہے، جس کو ابتدا میں صرف رونا آتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، بولنا سیکھ لیتا ہے، چلنا سیکھ لیتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ رشد کر رہا ہے۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی گزارنی ہے، اس نے مستقبل میں ایک کامیاب انسان بننا ہے، اور اس کی کامیابی کا ضامن کون ہے؟ وہ والدین ہیں اور والدین کی تربیت ہے۔ اگر اچھی تربیت ہوگی، اگر انسانی اور دینی بنیادوں پر اور اصولوں پر اولاد کی تربیت ہوگی تو یہ اولاد اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں، یہ اولاد بااستعداد ہوگی، باصلاحیت ہوگی۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کے امور کو، اپنی زندگی کے معاملات کو احسن طریقے سے حل کرے۔ اگر تربیت میں مسئلہ آیا،
اگر تربیت میں کہیں نقص رہ گیا، کہیں کمی رہ گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اولاد، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اپنی ذاتی زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ انہیں مشکلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہوگا، انہیں مشکلات کو کس طرح سے حل کر کے اس کو فرصت میں تبدیل کرنا ہے وہ نہیں آئے گا۔ بس سب سے پہلا نقطہ اہمیت تربیت اولاد میں یہ ہے کہ اولاد کی ذاتی زندگی، خود وہ فرزند، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ بچہ، وہ بچی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوئی تو کوئی اور تربیت کرے گا یا معاشرہ تربیت کرے گا۔ اگر معاشرہ اچھا ہوا تو تربیت اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر معاشرہ برا ہوا، سوسائٹی بری ہوئی، دوست اس کی تربیت کریں گے، جیسے دوست ہوں گے ویسی تربیت ہو جائے گی۔ بس پہلی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ اولاد اپنی ذاتی زندگی میں خود اپنے اعتبار سے وہ کامل ہو جائیں، ان کے اندر انسانیت آ جائے، ان کے اندر کمال آ جائے، ان کے اندر موجود جو صلاحیتیں ہیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آ جائیں اور وہ اپنے لیے ایک مفید انسان بنیں۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تربیت کے نتیجے میں یہ جو بچہ ہے، یہ فرزند، یہ اولاد، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مفید بنے۔ تربیت یہاں پر اگر مفید تربیت ہوئی، اچھی تربیت ہوئی، تو یہ اولاد اپنے گھرانے کے لیے باعث افتخار ہوگی، اس کا گھرانہ اس پر فخر کرے گا، اس کا گھرانہ اپنی اولاد پر، اس کی صلاحیتوں پر اور اس کے کارناموں پر اور وہ جو ذمہ داری انجام دے رہا ہے اس پر اس کا خانوادہ خوش ہوگا، نہ صرف خوش ہوگا بلکہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ بس دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ اگر ایک اولاد کی تربیت ہوئی اور صحیح تربیت ہوئی تو اس کا فائدہ اس کے گھرانے کو پہنچے گا، اس کی ماں کو پہنچے گا، اس کے والد کو پہنچے گا، اس کی بہن، اس کے بھائی، اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچوں تک اس کی تربیت کا اثر ہوگا۔ ایک ذمہ دار فرد کے اعتبار سے وہ معاشرے میں، گھرانے میں جانا جائے گا، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا، اپنے گھر کو منظم رکھے گا، اپنے گھر کے اندر جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کو حل کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہاں پر تربیت نہ ہوئی یا غلط تربیت ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک فرد پورے گھرانے کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں نگاہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اولاد ہے، وہ ایک اولاد خراب ہو گئی، مثلا پہلا بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی وہ خراب ہوگی، اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، فاسد تربیت ہوئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں گھر کے تمام افراد اس ایک فرد کی وجہ سے بگڑ گئے، فساد کا شکار ہو گئے، وہ گھر اور وہ گھرانہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس گھر کے افراد نے یا والدین نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ تیسرا اثر جو اولاد کی تربیت کا پڑتا ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے، اور یہ بہت گہرا اثر ہے اور بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو اولاد ہے ابھی چھوٹی ہے، ابھی آپ کے اختیار میں معاشرہ ہے، معاشرے کی ذمہ داریاں آپ کے ہاتھوں میں ہے، بڑوں کے ہاتھوں میں ہے، والدین کے ہاتھوں میں ہے، اور یہی اولاد بعد میں بڑی ہو جائے گی اور معاشرہ انہی کے اختیار میں آ جائے گا۔ معاشرے کے زمامدار اور معاشرے کے جتنے بھی معاملات ہوں گے ان سب کے اوپر ان کا ہاتھ ہوگا۔ بس اگر یہاں پر تربیت صحیح ہوئی، انسانی اصولوں پر تربیت ہوئی، اسلامی دینی اصولوں پر تربیت ہوئی، تو یہاں پر یہ اولاد اپنے معاشرے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی، یہ اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جائے گی، یہ اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر لے جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بڑے نمونے موجود ہیں کہ ایک فرد نے پورے معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی تربیت ایسی ہوئی، اس کے والدین نے اس کی تربیت ایسی کی جس کے نتیجے میں وہ فرزند جب بڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام آ گئی،
اس کے ہاتھوں میں معاشرے کے اختیارات آ گئے تو اس نے وہ معاشرہ کی جو فساد کا شکار تھا، جو اقتصادی لحاظ سے مشکلات میں تھا، سیاسی لحاظ سے مشکلات میں تھا، فرہنگی اور تہذیبی لحاظ سے اور کلچرل کے لحاظ سے مشکلات کا شکار تھا، اس ایک فرد نے جو تربیت یافتہ تھا، جس نے تربیت حاصل کی تھی، اس نے اس معاشرے کی کایا پلٹ دی اور اس معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، ترقی، مادی ترقی بھی اور معنوی ترقی بھی۔ اور اسی طرح سے اس کے مقابلے میں جس اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا یا اس کی فاسد تربیت ہوئی، انہوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تاریخ انسانیت شاہد ہے اس بات پہ کہ ایسے فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اپنے گھرانے کو، نہ صرف اپنے شہر کو، نہ صرف اپنے ملک کو، بلکہ پوری دنیا کو فساد میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ تربیت فاسد کی وجہ سے، یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہاتھوں میں چلے گئے، یا تربیت ہوئی لیکن غلط تربیت ہوئی۔ چوتھی جگہ جہاں پر اولاد کا کردار ہے وہ ہے دین، دینی ذمہ داری، اور دین اور اللہ کے دین کو معاشرے تک پہنچانا، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین پر عمل کرنے میں بھی اولاد کی تربیت کا بڑا اثر ہے۔ اگر اولاد کی تربیت فطری اصولوں پر ہوئی ہے، درست اصولوں پر ہوئی ہے، تو وہ دین کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہے، مؤثر بلکہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس اولاد کے، اس فرزند کے دوش پر دین اسلام یا دین الہی نے پرورش پائی ہے، اور لوگوں تک ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کا یہ دین پہنچا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کتنی اہمیت والی ذمہ داری ہے جو ایک اولاد اٹھاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر تربیت نہیں ہوئی، فاسد تربیت ہوئی، اس کے نتیجے میں اسی اولاد نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ آپ صدر اسلام سے لے کر آج تک دیکھیں، جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، انہوں نے دین کے نام پر دین کو بدنام کر دیا، دین کے نام پر دین کے چہرے کو بگاڑ کے پیش کیا۔ اور آج کے اس زمانے میں جو کہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ہر قسم کا میڈیا ہے، آج کے زمانے میں تربیت اولاد کا مسئلہ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اگر آج کے زمانے میں، اگر پہلے زمانے میں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب یہ ترقی نہیں ہوئی تھی، اگر اولاد کی اگر والدین تربیت نہ بھی کرتے تو اس کا گھرانہ، اس کے گھر والے، اس کا معاشرہ اس قدر فاسد نہیں ہوتا تھا کہ وہ اولاد فوراً فساد کی طرف چلی جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ تربیت نہیں کریں گے، بلکہ درست تربیت نہیں کریں گے، تو آپ کی اولاد آپ کے گھر بیٹھے آپ کی آنکھوں کے سامنے فاسد ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اسی میڈیا کی وجہ سے۔ تو آج کے زمانے میں اس مسئلے کی اہمیت حد سے زیادہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گیمز ہیں، گیمز کے ذریعے سے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کے اعتقادات بنائے جا رہے ہیں گیمز کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے اینیمیشنز اور اسی طرح سے مختلف کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، بچوں کے اعتقادات کو بنایا جا رہا ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں، وہ سب آج کارٹون میں، آج اینیمیشنز کے ذریعے سے بچوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور بچوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ آپ ان کو بٹھا کے درس نہیں دے سکتے، آپ نے اپنے رفتار، اپنے کردار سے بتانا ہے۔ گھر میں جیسے آپ بچے کو زبان سکھاتے نہیں ہیں،
ये नहीं कहते बेटा ये बोलो। दिन में आप 4-5 घंटे की क्लास उसके लिए नहीं रखते ताकि वो ज़बान सीख जाए। वो आपको बोलता हुआ देखता है, मुशाहिदा करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है। इसी तरह से औलाद की तरबियत में सबसे मुअस्सिर तरीन जो उन्सुर है वो है आपने अपने किरदार और अमल से दिखाना है। इंशाअल्लाह अगला मौजू हम तरबियत किसे कहते हैं, तरबियत के क्या उसूल हैं, और इस्लाम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत औलाद के हवाले से क्या फरामीन बयान किए हैं, उनकी तरफ रोशनी डालेंगे। इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। खुदावंद मुतआल के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें उनके आवान व अंसार में से होने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।